شیخ صاحب خان صاحب کی گرفتاری اگر ہوتی ہے تو پھر یہ الیکشن کیوں کرائیں گے؟ آپ کہتے ہیں وہ بڑے شوق سے کرائیں، میں کہتا ہوں اس کے باوجود الیکشن سے تو یہ بھاگے ہوئے ہیں، لیکن کیا سپریم کورٹ میں گنجائش ہے؟ نکلے اعتزاز احسن، نکلے باہر کھوسا صاحب، نکلے سرجیل سباتی، نکلے راجہ سلمان اکرم جس کا باپ بھی ایک عظیم باپ تھا جو اسٹوڈنٹ لیڈروں کے مفت کیس لڑا کرتا تھا۔ اس ملک میں کون سے وکیل تھے جی جنہوں نے یہ لیڈر ہم جیسے پیدا کیے؟ وہ خورشید محمود قصوری اور راجہ اکرم جیسے ایڈوکیٹ تھے جو کہ منشیوں کے بھی خرچے خود دیتے تھے۔ اب کوئی عدالتوں میں لڑ سکتا ہے؟ کوئی غریب کا بیٹا آ کے اپنے کیسز کے لڑیے، کوئی ضمانتیں دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور کیسز اتنے ہیں کہ 4 تاریخ تک میرے پاس فرصت ہی نہیں ہے، میں ایک عدالت سے نکلوں گا۔ میں تو عمران خان نہیں ہوں، میں تو ایک سیٹ کا سیاستدان ہوں۔ 18 تاریخ سے 4 تاریخ تک ایک عدالت سے نکلوں گا، دوسری میں جاؤں گا۔ اور یہ آصف زرداری جس کا فرنٹ مین ہے محسن نقوی، میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ یہ ساری گیم چینجر میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، رمضان آ رہے ہیں، ساری پیسوں کی ڈسٹریبیوشن جہاں ہو رہی تھی اس میں یہ شامل تھے، اور یہ سب حرام کا مال ہے، اور یہ فرنٹ مین ہے، یہ سندھ سے اکٹھا کرتا ہے سارا مال، اور پھر یہ جہاں باہر لے جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی تحقیق ہونی چاہیے۔ خدا کرے گا اگر یہ بحران بڑھ گیا تو خدا کرے گا وہ دن آئے گا کہ شیخ رشید سمیت ہر ایک کا احتساب ہوگا، ہر ایک جائے گا۔ مجھے یہ بتائیں کیا حکمت عملی ہوگی؟ کیا عمران خان کی گرفتاری کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا؟ ان کو یہ لگتا ہے زبردست ہوگا۔ صدف بیٹے، میرے بیٹے صدف، یہ ریکارڈ رکھ لینا، اگر عمران خان کی گرفتاری پہ الیکشن ہوتے ہیں، کیا کوثر نیازی، بھٹو، یہ ساری پارٹی جیلوں سے نہیں لڑتی رہی؟ اگر میں جیل چلا گیا، میں جیل سے الیکشن لڑوں گا، خوشی سے لڑوں گا۔ اور آج تو ٹویٹ مجھ سے غلطی ہوگی، قوم سے میں نے معافی مانگی کہ میں نے ٹویٹ لیٹ شروع کی، مجھے اگر پہلے پتا ہوتا تو میں ٹویٹ میں پاکستان میں سب سے آگے ہوتا۔ جس طرح میڈیا کی ریٹنگ میں اللہ نے مجھے پاکستان میں سب سے آگے کیا، ٹویٹ بھی، کیونکہ میں نے تو یہ 10-11 مہینے سے شروع کی، مجھے پتا نہیں تھا کہ اتنا لوگ سوشل میڈیا اتنا سٹرونگ ہو گیا ہے۔ ایک منٹ کی اس ذلہ شاہ کی تصویر لوگوں نے دی ہے کہ یہ ٹرک میں بیٹھا جا رہا ہے، یہ تھانے میں جا رہا ہے، یہ اس کے ہاتھ کا زخم ہے، یہ اس کے سر کا زخم ہے، اور یہ پریس کانفرنس کرنے سے پہلے ہنس رہے ہیں۔ ذرا اس کا شارٹ دکھانا میرے انٹرویو میں، مسکرا رہے ہیں۔ یہ سائیں بادشاہ کی لاش ہے، یہ سائیں بادشاہ کی لاش ہے، یہ درویش آدمی کی لاش ہے، تمہیں پٹا پڑے گا۔ یہ لال حویلی کے باہر جتنے سائیں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، میں اس لیے وہ لال حویلی کو اس کی دعائیں ہیں، ورنہ تم نے تو لال حویلی بھی خالی کرا دی تھی۔ ایف آئی اے لال حویلی خالی کرنے آئی اور ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب نے پوچھا ایف آئی اے والو تمہارا کیا کام ہے لال حویلی خالی کرانے کے لیے؟ ہاں جی۔ اور اصل مسئلہ کیا ہے؟ الیکشن یہ لڑ نہیں سکتے، اور یہ کہہ رہے ہیں سیکیورٹی نہیں ہے۔ میں آج ایک بڑی اہم بات قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، رک کے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس عظیم فوج نے قطر میں سیکیورٹی دی ہے، اس عظیم فوج نے یو این میں سیکیورٹی دی ہے، کیپ ٹاؤن میں سیکیورٹی دی ہے، سن سٹی میں سیکیورٹی دی ہے، کانگو اور انگورا اور کہاں کہاں سیکیورٹیاں دی ہیں، جانے دی ہیں۔ اپنے ملک کی جمہوریت کی بقا اور زندگی کے لیے معمولی سی بات ہے ان کا سیکیورٹی کو، 2 ٹرک گزریں گے ساری سیکیورٹی ہو جائے گی۔ یہ کہنا کہ سیکیورٹی کا مسئلہ، کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ، الیکشن 1 سائیڈڈ ہے، پی ڈی ایم ٹوٹ چکی ہے، پی ڈی ایم تیر کے الیکشن پہ لڑ رہی ہے پیپلز پارٹی، اچھا اے این پی لڑ رہی ہے جی لالٹین کے نشان پر، فضل الرحمان کس نشان پہ لڑ رہا ہے اللہ جانے کون بشر ہے، ابھی میں نے اس کا فیصلہ نہیں سنا۔ صاحب یہ ٹوٹنے کا جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں یہ وجہ مریم نواز ہیں، جو ان کے بیانات ہیں، جیسے کہ وہ کہتی ہیں حکومت بھی میری نہیں ہے، میری حکومت تو جب ہوگی جب نواز شریف آئیں گے، یا نواز شریف کا نہ آنا ہے؟ کیا ہے یہ؟ وہ تو آ نہیں رہا، کس حال میں آئے گا مجھے بتائیں؟ آرمی چیف روک رہا ہے نواز شریف کو آنے کو؟ نہیں روک رہا، اس نے کہا تم جانو تمہارا کام جانے۔ کوئی آئی بی میں جرت ہے کہ اس کو روک رہی ہے؟ کوئی ایف آئی اے میں جرت ہے کہ اس کو روک رہی ہے؟ امیگریشن بھائی اس کا وزیر اعظم ہے بزدل کا، اگر آپ مجھے اجازت دیں 2 منٹ کے لیے روکیں تو میں اس کا معافی نامہ اندر سے لا سکتا ہوں۔ عشرت اللہ آباد نے مجھے بھیجا تھا، یہ گم گیا تھا جب سعودی عرب جا رہے تھے،
اس خاندان کا معافی نامہ جس پہ سارے مردوں کے دستخط ہیں، کسی خواتین کے دستخط نہیں ہیں، اور شہزادہ نائف نے آ کے پڑھ کے دکھایا تھا، اس کی ایک کاپی کہیں پڑی ہے، اور یہ مل نہیں رہی تھی، انہوں نے کاغذ فائلیں ہی غائب کر دی ہوئی تھی۔ ان کا کمال یہ ہے کہ جہاں چور بازاری کرتے ہیں اس کا ریکارڈ غائب کر دیتے ہیں۔ وہ عشرت العباد نے کاپی نکالی، وہ پتہ نہیں کہاں آج کل، دبئی میں، ایم کیو ایم میں کہاں ہے، کہ جس میں یہ انہوں نے پلاننگ کر کے معافی مانگ کے سعودی عرب گئے، یہ پلاننگ کر کے لندن گئے، سب اداروں کی ان کو سپورٹ حاصل تھی، معاف کرنا، یہ پلیٹیں اوپر نیچے ویسے نہیں ہو رہی۔ اس ملک میں ہر چیز بکتی ہے، بولو جی تم کیا کیا خریدو، بولو جی تم کیا کیا خریدو گے، ہر چیز یہاں بکتی ہے، بولو جی تم کیا کیا خریدو گے۔ آئے نا اب ان کو کون راستہ روک رہا ہے؟ آدھی نون لیگ کہہ رہی ہے جی وہ آئے گا تو الیکشن بنے گے۔ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ آئے نا الیکشن بنے گا، اور اگر یہ الیکشن کا ماحول نہ بنا، کو کٹی کٹا کھل گیا، کسی شہر سے لوگ نکل پڑے، اور یہ قحط زدہ اور غربت زدہ لوگ اگر نکل گئے اور خانہ جنگی اور ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہو گئی، تم ساری زندگی جیلوں میں گزارو گے، کیونکہ کیس یہ ہے کہ پھر ان سب لوگوں کو باہر کی دولت اندر لانی پڑے گی، پھر ان کو لوٹی ہوئی دولت باہر سے واپس لانا پڑے گی، ورنہ ان کو جیلوں میں ڈال کے رکھا جائے۔ ایسا قانون آئے کہ جن لوگوں کی دولت باہر ہے، جن کے ایسٹ ہمیں لوٹ کر باہر بنائے ہیں، ان سب کو جیلوں میں ڈالا جائے، اور یہ لوگ یہ جو روز جا رہی ہے امریکہ میں، وہاں عورتوں کے جلوس کو لیڈ کر رہی ہے ویمن ڈے کو، اور اسلام آباد میں ویمن کو لاٹھیاں پڑ رہی ہیں، اور یہ نہیں کہہ رہی ہے جناب معاشی حالات ہمارے لیے کوئی اور شرائط ہیں۔ 85 وزراء کا، آج میری بات سنیں، 85 وزراء کا 85 میں سے 25 کا خرچہ ہے 86 کروڑ۔ آرڈر نکال کے دیکھ لیں، پرنٹ کریں کہ 86 وزراء میں سے 25 نے 66.5 کروڑ خرچ کیے ہیں۔ تمہارے باپ کا مال ہے، غریب مر رہا ہے، دودھ نہیں ہے، گھی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، چینی نہیں ہے، اب تم آٹا بانٹو گے، پہلے تم نے روٹیاں بانٹی تھیں اسی طرح زکوٰۃ کے مال کی، اب کیا بانٹو گے تم؟ اب تم نے یہاں پر اگر الیکشن کرا لیے تو اس میں بچت ہے، اگر اس سے بھاگ گئے تو پھر کچھ جو ہوگا، ہم تو یہی پہ ہیں جی۔